بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک ابی جاہل و عمر بن الخطاب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین من احب حسینا فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ من ابغض حسینا فقد ابغضنی من ابغضنی فابغض اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها والنور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت واجب القدر علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں لسان، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، کارکنان و بستگان، اور آج کے اس 20ویں درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف لانے والے جملہ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آقا کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت علامہ پروفیسر جمیل احمد زاہد صاحب اس وقت مدینے کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ آج صبح فجر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی ہے۔ تو وہ تشریف نہ لا سکے، پرسوں بھی میں ان کی جگہ 2-3 جگہ پہ دروس دے کے آیا ہوں، اور کل صبح دن 12 بجے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت گلیانہ ہوں اور انشاءاللہ فجر کی نماز ہم مدینہ میں ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار 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 اس حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور یہ حاضری حضوری میں بدل جائے۔ محرم الحرام کی ابتدا ہے، 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا، اور آج ہم 3 محرم الحرام کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ محرم کا نام سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں واقعہ کربلا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ ساتھی رفقا ان کی شہادتوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یکم محرم الحرام مراد رسول، مدائے رسول، دعائے رسول، طلب رسول، خلیفۃ الرسول، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے، ہم سب کے پیارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی وجہ سے اکثریت کو عزت ملی، یعنی اسلام کی وجہ سے اکثریت کو عزت ملی۔ اگر ہم ممبر و محراب کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ عزت دیتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ نہ ہمارا قد کاٹ ہے، نہ وضاقتہ ہے، نہ ہمارا اچھا نسب ہے، اس کی صرف وجہ نوکری ہے جو آقا کی کر رہے ہیں، دین کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ دین ہمیشہ، اسلام ہمیشہ عزت دیتا آیا۔ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بڑی ذات والا ہے تو بازار میں بیٹھے ہوئے موچی سے جوتا پیوند کروا رہا ہوگا تو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ٹھیے پہ بیٹھ سکے، اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھے۔ چودھری ہے تو پسند نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو اپنے کمی کے ساتھ برابر میں بٹھائے۔ بادشاہ ہے تو وزیر کو برابری میں نہیں بٹھاتا۔ کالا گورا ہے تو ایک دوسرے کی تمیز کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ مسجد خدا میں آتے ہیں، خانہ خدا میں آتے ہیں، وہی بڑے قد کاٹ والا، بڑی کوٹھی والا، بڑی اپنے آپ کو ٹھاٹھ باٹھ میں سمجھنے والا موچی کے ٹھیے پہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، لیکن مصلے پہ برابر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وہ بادشاہ جو وزیر کو ساتھ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو جرت نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے کہے بھئی تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ، میں بادشاہ ہوں تو وزیر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی کچھ کو اسلام عزت دیتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوئی جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، جن کی وجہ سے اسلام کا قد کاٹ بڑھا، جن کی وجہ سے اسلام کو تمکنت ملی، رعب ملا، دبدبا ملا۔ ان عظیم ہستیوں میں سے دو ہستیوں کا آج ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت بخش۔ کس سے؟ بِحُبِّ، اس شخص سے جسے تو پسند کرتا ہے،
جس سے تجھے محبت ہے، جسے تو چاہتا ہے، ہذین الرجلین، یہ دو آدمی ہیں جن کا ذکر کیا، ان دو میں سے ایک ایسا شخص اسلام کو دے دے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت مل جائے، اور ساتھ شرط لگا دی وہ دینا جسے تو چاہتا ہے، جسے تجھے ان دو میں سے زیادہ کوئی محبوب ہے، نام بھی لے دیے، فرمایا علیک ابی جہل، ان میں ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر ابن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کا انتخاب کر لیا، حالانکہ یہی وہ عمر ہیں کہ 39 ہو چکے ہیں، 40واں نہیں ہوا، اور عمر انکار کرتے جا رہے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 ہو گئے ہیں، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 40ویں کا انکار اس حالت میں کر رہے ہیں جب وہ خود کافر تھے، کہہ رہے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ اسلام کے اندر 40 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے تو کئی دروازے کھلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بھیجا تو قرآن کہتا ہے 30 راتوں کے لیے کہا تھا کہ 30 راتیں جاگ جا کے موسیٰ وہاں 30 راتوں کا چلا کاٹ، لیکن 30 راتیں ہوئی تو رب نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، فرمایا نہیں موسیٰ 40 پوری کر تو پھر تجھے کلیم بنا دوں گا۔ نوح علیہ السلام کو حلب بھیجا، کہا وہاں جا کے 40 راتوں کو چلا پورا کرو۔ داؤد علیہ السلام کو 40 راتوں کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن رات محنت کی تو مقام حلت پہ پہنچے۔ المختصر، میرے اور آپ کے آقا 40 سال کی زندگی گزاری تو اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ عمر جانتا تھا 39 ہیں، 40واں ہو گیا تو اسلام کی بڑھنے کا دروازہ کھل جائے گا، اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا، گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ۔ وہ جو 40واں ہونے والا ہے خود ہی اعلان کرتا جا رہا ہے، سن لو میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس 40ویں کو کیا خبر تھی کہ اسلام کے ماتھے کے جمر جو بنے گا، جس کا نام تاریخ میں موٹے لفظوں سے لکھا جائے گا، اور وہ 40واں ایسا بن جائے گا جس کی وجہ سے اسلام کا ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اب 41واں نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ہوا کیا؟ میرے آقا نے دعا مانگی، واقعہ طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے دعا مانگی، دعا مانگنے کی دیر تھی، دعا کا وقت نہیں آیا، وقت چاشت ابھی نہیں آیا۔ وہی عمر جو کہتا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں بن کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40ویں تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اور ایسی 40ویں بنے کہ اسلام قبول کرنے کی دیر تھی۔ عرض کیا آقا پہلے خود روکتا تھا کہ خبردار کوئی اللہ کا نام اونچی آواز میں نہیں لے گا، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، چلو صحن کعبہ چلتے ہیں۔ صحن کعبہ جاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، صدا بلند ہونے کی دیر ہے، کوئی صحن کعبہ کی دیواریں لپک کر ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے۔ کفار کے تیار کردہ دہشت گرد لونڈے، جن کو تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ جو بھی مسلمان اونچی آواز میں یا ظاہراً تمہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، تم نے اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دینا ہے، اسے مارنا شروع کر دینا ہے۔ بس آواز بلند ہوئی اللہ اکبر کی، بڑے دبدبے سے صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور ہاتھ ڈالنے ہی لگتے ہیں
کہ چہرہ جب دیکھتے ہیں تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، بھاگتے ہوئے سینے کعبہ سے باہر نکلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی پہلے بڑے خوش خوش باہر آتے تھے، آج چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس کی وجہ سے اور جس کی پشت پناہی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے تھے کہ مسلمانوں کو دین سے روک لیں، اسلام سے روک لیں، اللہ کا نام لینے سے روک لیں، آج وہی عمر خود خدا کا نام بلند کر رہا ہے، آج نعرہ تکبیر خود بلند کر رہا ہے۔ اب اسلام کو بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہاں جرأت عمر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو جرأت دی اور کہا جب تمہارے اندر جرأت آ جائے تو کسی کے اندر بھی جرأت نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ٹک سکے، تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اور آپ نے پھر مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اب چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 40واں ہونے کی دیر تھی کہ اسلام پھیلنے لگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت دی، اسلام کا وقار بلند ہوا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ تمہیداً میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی اور اس کی مختصر شرح۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف سورہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو آپ سب کو آتا ہے۔ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کا طریقہ سکھایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی رستے کی بات آتی ہے، کسی طریق کی بات آتی ہے، کسی پاتھ کی بات آتی ہے، کسی وے کی بات آتی ہے، تو وہاں متابعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ بغیر اتباع کے صراط مستقیم نہیں ملتا، سیدھی راہ نہیں ملتی۔ جب تک کسی کی اتباع میں آیا نہ جائے تب تک صراط مستقیم میسر نہیں آتا۔ اور آگے خود ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ راہ پہ چلنا ہے، وہ راہ صراط مستقیم ہے۔ اور مستقیم سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس مستقیم سے کیا مراد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مستقیم سے مراد خود ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس سیدھی راہ کی طرف چلنا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ خود حضور کی ذات ہے۔ اگر تم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک خاص اتباع کرنی ہوگی، اس اتباع میں آ جاؤ گے تو تمہیں کیا میسر آ جائے گا؟ صراط مستقیم میسر آ جائے گا۔ ہم محرم الحرام میں بیٹھے ہیں اور ان دنوں میں آ کے کچھ ان پڑھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کا بھی نام اور بالخصوص حضرت عمر فاروق کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں اہل بیت و طہار سے بغض تھا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جس دیوار میں حجر اسود ہے، حجر اسود پہ وسط ہے، اس دیوار کے سامنے پہنچتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ عمر تجھے چومنے لگا ہے۔
ہاں یہ بھی مائنڈ میں نہ رکھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، نہ، جنت کی وجہ سے بھی تجھے چوم نہیں رہا۔ پھر فرمایا ہاں یہ بھی سن لے کہ تیرے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں گناہ چوستا ہوں تو اس لیے عمر مجھے چوم رہا ہے، سن، جس دن میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا میرے زمانہ کفر کے سارے گناہ دھل گئے تھے، اس لیے مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ تو میرے گناہ چوس لے گا۔ تجھے چومنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ صرف اتباع مصطفیٰ ہے کہ عمر کی آنکھوں نے مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، میں تجھے نہ چومتا اگر ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے نہ تکا ہوتا۔ آقا کو چومتے ہوئے دیکھا اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جو عمر کعبہ کے اندر پیوست حجر اسود کو صرف اس لیے چومے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہی عمر ہے جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھتا ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حسنین کریمین مصطفیٰ کے دوشوں پہ سواری کر رہے ہیں اور حضرت عمر پاس سے گزر رہے ہیں۔ گزرتے گزرتے آپ فرماتے ہیں واہ حسین کیا سواری ہے، واہ حسین کیا سواری ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں عمر سوار نہیں دیکھا، عمر سوار نہیں دیکھا، جو عمر صرف پتھر کو اس لیے چومے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، وہ حسین کو کتنا چومتے ہوں گے، وہ حسین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ کو پیار کرتے ہوئے۔ یہی وہ عمر ہیں جن کے شہزادے کی لڑائی شہزادہ رسول سے ہو گئی، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا، جب لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لاڈ میں آ کر امام عالی مقام نے حضرت عمر فاروق کے شہزادے کو کہہ دیا آپ کے بابا تو میرے بابا کے غلام ہیں، تو ہم سے جھگڑتا ہے، ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے، تیرا بابا تو میرے بابا کا غلام ہے۔ بس یہ جملہ بولا، آپ کے شہزادے نے گھر جا کے حضرت عمر فاروق سے جا کے عرض کر دیا کہ آج مجھے حسین نے یہ تانا دیا ہے۔ بیٹے سے 3 دفعہ تصدیق کی لیکن دل نہ بھرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کی انگلی پکڑتے ہیں اور امام عالی مقام کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، خود امام عالی مقام سامنے آتے ہیں۔ امام حسین جب سامنے آتے ہیں تو سامنے دروازہ کھولتے ہیں، پہلے گھبرا گئے، پتہ نہیں چچا عمر کوئی بدلہ لینے آ گئے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا اے ہمارے شہزادے حسین بس اتنا بتا دو، یہ جملے آپ نے کہے ہیں کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں، آپ کے نانا کا غلام ہوں؟ فرمایا ہاں۔ حسین جھوٹ کیسے بول سکتا تھا، حسین نے تو ان کندھوں پہ سواری کی ہے جس کے نانا نے 63 سال زندگی گزاری اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حسین اس گود میں پلے ہیں جو گود بھی نبوت کی گود تھی۔ حسین اس کندھوں پہ سواری حسین نے کی ہے جس کندھوں پہ بھی فرشتے قرآن لے کے نازل ہوتے تھے۔ المختصر نبوت پہ سواری کرنے والا حسین کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ فرمایا بس ایک کرم کر دیں، یہ کاغذ لے لیں اور سند کے طور پہ یہ جملے مجھے لکھ دیں تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ ارے مجھے یہ بتائیں، جو عمر امام عالی مقام حسین سے سندیں لیتے پھریں، حضور کو پیار کرتا ہوا تکیں، وہ ان سے بغض کیسے رکھ سکتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ میں ان کا جینا مرنا ہے؟ کہ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے، مدینے سے باہر نکلے کہ ایک ٹیلے کے پاس گزرے، آپ نے اپنی سواری کو گھمانا شروع کر دیا، سواری گھومتی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ پوچھا یہ
کہ حضرت امیر المومنین کیا وجہ ہے، آپ سواری کو گھماتے ہی جا رہے ہیں؟ فرمایا وجہ تو پتہ نہیں، بس ان آنکھوں نے دیکھا تھا مصطفیٰ نے ایسے کیا تھا، آقا نے ایسے کیا تھا۔ جن کی اتباع یوں گزری ہو وہ کیسے امام عالی مقام اور اہل بیت و طہار سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ یہی وہ عمر فاروق ہیں۔ ایران فتح ہوا، امیر المومنین ہیں، ایران فتح ہوا، ایران سے مال غنیمت بھی آیا، قیدی بھی آئے، مدینہ کی سرزمین ہے۔ سادہ سادہ جملے ہیں، میں موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مدینہ شہر میں نکارہ بج گیا، لوگوں نے نکارہ بجا دیا کہ مسلمان ایران سے فتح یاب ہو کر واپس آ گئے ہیں، ایران فتح ہو گیا ہے۔ سارے مدینہ کی چھتوں پہ آگے جوان بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی۔ جب سارے آگے، سب کی نظر، جوانوں کی نظر ایک دوشیزہ شہزادی پہ ہے۔ ہر جوان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے۔ ہر کسی کی طلب تھی، تمنا تھی، مال غنیمت میں آئی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق کے اپنے شہزادے بھی جوان ہو چکے تھے، اور یہ اعزاز تھا والی ایران کی شہزادی کے لیے، یہ اعزاز تھا کہ وقت کے امیر المومنین کے شہزادے سے شادی ہوتی، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک تاریخی جملہ بولا، اور تاریخی جملہ بول کر فرمایا لوگوں سنو، شہربانوں، والی ایران اور ایران کی شہزادی ہے۔ اتنے میں آواز دی، اے حسین ابن علی ذرا قریب آ۔ آپ جب قریب آئے تو فرمایا شہربانو اگر ایران کی شہزادی ہے تو حسین ہمارے مدینے کا شہزادہ ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی۔ اب امام عالی مقام کو بلایا گیا، آپ نے کہا سنو، میرے نزدیک اس شہزادی کے لیے بہتر شہزادہ حسین سے کوئی نہیں ہے، اور حسین کے لیے میرے نزدیک اس شہزادی سے بہتر شہزادی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی دشمنی تھی، اگر بیچ میں نکاح حسین اور شہربانوں کے بیچ میں سے عمر نکال دو گے تو زین العابدین کدھر سے تلاش کرو گے؟ علی اصغر کدھر سے تلاش کرو گے؟ علی اکبر کدھر سے تلاش کرو گے؟ 12 اماموں تک کدھر پہنچو گے؟ اگر 12 اماموں تک حلالی طریقے تک پہنچنا ہے تو خدا کی عزت کی قسم شہربانوں اور حضرت امام عالی مقام کے درمیان حلال کا رشتہ قائم کرنے والا وہ خطبہ عمر تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا خطبہ تھا، جس نے ان دونوں ہستیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب آ جائیں اس صراط مستقیم کی طرف، کہ صراط کہتے ہیں اتباع کو۔ مسجد نبوی ہے، عشاء کا وقت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرما رہے ہیں، آپ بھی عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز ہے، آقا سجدے میں گئے، سجدہ طویل ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، راوی روایت فرماتے ہیں سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہم میں سے ہر کسی کو یہ گمان ہونے لگا کہ معاذ اللہ حضور وصال تو نہیں فرما گئے۔ کئیوں نے سر اٹھا کے دیکھا، جب سر اٹھا کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور تھا۔ دیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ آقا سجدے میں ہیں اور حسین آقا کی پشت پر ہیں، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے چینوں کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو، لازم ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی جس سے حسین راضی ہو، نماز اس کی جس سے حسین راضی ہو۔ المختصر نماز مکمل ہوئی،
صحابہ نے سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دوران نماز بھی آپ نے اسے نیچے نہیں اتارا؟ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، من حب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی، فقد حبنی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی، من حبنی فقد حب اللہ، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض نہیں رکھا بلکہ خدا سے بغض رکھا۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، آقا کے ارشاد بتا رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، ایمان کا مرکز و محور کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان کا مرکز و محور اہل بیت و طہار کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن، کہ لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھانا، 3 عادتیں سکھانا۔ کون سی عادت؟ پہلی نبی سے محبت، دوسری میری اہل بیت و طہار کی محبت، اور تیسری قرآن مجید کی قرات۔ اتباع نبی، جب اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے جب تک ہم اتباع نبی میں نہ آ جائیں اور اتباع نبی کو دیکھیں تو امام عالی مقام کے پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک میرے آقا کا لمحہ لمحہ ان کی محبت میں گزرا، ان سے پیار کرتے ہوئے گزرا، ان سے محبت کرتے ہوئے گزرا، ان کے سے ایسے پیار کرتے ہوئے گزرا کہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانا۔ حسین کو پریشان دیکھا تو حضور خود پریشان ہو جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ جاتی تو حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے تھے فاطمہ میرے شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ جن شہزادوں کو تکلیف ہو ظاہراً تو میرے نبی کا دل دکھے تو بتاؤ اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے نبی کا دل دکھے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج کے اس گئے گزرے دور میں المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے اتباع مصطفیٰ کو چھوڑا، اور اتباع مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقہ واریت ہم پہ مسلط کر دی گئی، اور ایسے گروہ بنا دیے گئے کہ کسی نے محبت اہل بیت و طہار کا دعویٰ کیا تو اس پہ ہم نے رافضیت کا جو ہے فتویٰ جڑ دیا، اور کسی نے صحابہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو ہم نے اسے خارجی بنا دیا۔ لیکن اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھائیں تو ان کی ساری زندگیاں اتباع مصطفیٰ میں گزرتی ہیں۔ کوئی ملا کوئی خطیب اس وقت تک اپنا خطبہ مکمل نہیں کر سکتا جمعے کا جب تک اتباع مصطفیٰ میں اور امام حسین کی محبت میں بیٹھ نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلے خطبہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، 2 نہیں ہوتے تھے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک حضرت امام حسین آ گئے، میرے آقا آپ کی محبت میں بیٹھ گئے، آپ کو گود میں لیا، آپ اپنی مرضی سے نیچے اترے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ بن گئی، اور ایسی تاریخ بنی کہ قیامت تک کسی خطیب کا خطبہ جمعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت حسین میں بیٹھ نہیں جاتا۔
یعنی دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ اتباع مصطفیٰ بھی ہے اور محبت حسین بھی ہے، محبت حسین بھی ہے۔ آج ہم اتباع مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں، اور صراط مستقیم تلاش کرنے نکلے ہیں۔ مختصر بات کر رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ کیونکہ ابھی محرم آ گیا ہے، سبیلیں لگیں گی، جلوس نکلیں گے، محافل ہوں گی، دیگیں پکیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن آج کے اس دور میں آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اتباع حسین زندہ ہے؟ کیا اس صراط مستقیم جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں اور ہر روز 5 وقت نماز میں کم از کم 40 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ تہجد الگ، چاشت الگ، اشراق الگ، اوابین کے نفل الگ، یہ ان نوافل کو چھوڑ دیں، ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں رب سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھی رستے پہ چلا، اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عثمان غنی کو صحابت کا لمبردار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے علی کو حیدر قرار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے حسین کو سیاست کا لمبردار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عبداللہ ابن عباس کو مفسر اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے بلال کو لذت آشنائی عطا کی، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے اویس کرنی کو عشق کا امام بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے امام بخاری کو سوز دیا، امام مسلم کو گداز دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے امام مسلم کو مقام دیا، ترمذی کو مقام دیا، نسائی کو مقام دیا، شافعی کو مقام دیا، عبد القادر جیلانی کو مقام غوثیت دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے بڑوں کو بلند مقام دیا، یہی اتباع مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنتوں میں سورج طلوع ہو کر اسی میں غروب ہوا کرتا تھا، اسی اتباع مصطفیٰ کی بدولت مسلمان کئی سو سال تک غرناطہ اور اندلس کے ساحلوں پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن افسوس صد افسوس جب سے امت مسلمہ نے اتباع مصطفیٰ کو بلا دیا، اتباع مصطفیٰ کو بلا دیا، اطاعت مصطفیٰ کو بلا دیا، عشق مصطفیٰ کو گوا دیا، تب سے بغداد کا علمی خزانہ تباہ ہوا، غرناطہ اور اندلس کے خون ساحل آلود ہوئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پاکستان کو دہشت گردی کی نظر کر دیا گیا، فرقہ واریت ہم میں مسلط کر دی گئی، ہم میں ہر شخص اپنی ایک بلشت کی مسجد لیے ہوئے بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہوا ملا ہمیں علامات نماز بتا کر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، نہ کہ عقائد بتاتا ہے کہ یہ والا ہاتھ چھوڑنے والا کافر، ہاتھ باندھنے والا کافر۔ ارے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس فرقہ واریت کی آگ نے ہماری صفوں میں ایسی دراریں پیدا کر دی ہیں کہ ہم ایک مسلم نہ ہو سکے، ہم یکجان نہ ہو سکے، ہمارے اندر اتحاد نہ آ سکا، ہم ایک جان نہ ہو سکے، ہم ایک دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ لیکن مجھے یہی بتائیں کہ جو کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہی جا کے جنازہ گاہ میں کسی دوسرے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا یا نہیں پڑھتا؟ اگر میں غلط ہوں تو کہیں علامہ صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔
نماز ہماری پہ تکرار ہے، لیکن نماز جنازہ کوئی بھی پڑھائے، چودھری ناراض نہ ہو جائے، ملک صاحب ناراض نہ ہو جائے، میں نے آواز کس دی، اگر اتنی غیرت ایمانی تھی تو وہاں بھی بول پڑتے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن نہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی فرض ہے، بے شک فرض کفایہ ہے، اگر وہاں ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہاتھ یہاں باندھنا یہ علامات نماز میں سے، شرائط نماز میں سے نہیں ہے۔ اگر اسی کو دین کا حصہ بنا لو گے تو میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ امام مسلم، امام بخاری کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی جو خود حنبلی اور رفع یدین کرتے رہے، ان کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ دین کی علامات میں سے ہیں۔ آؤ اس صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو وہ درس پڑھیں جو امام عالی مقام نے ہمیں پڑھایا تھا۔ یزیدی پروڈکٹ کے پیچھے نہ ہم چلیں۔ یزید ویسا ہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کر دو، مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دو، لیکن آج امام عالی مقام کا ہم درس بھول چکے ہیں۔ اگر قیامت والے دن امام عالی مقام نے ہم سے پوچھ لیا، ارے صراط مستقیم کے طالب بتا کیا چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا؟ فرمایا حضرت آپ سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا میری محبت میں کیا کیا؟ حضرت دیگیں پکائی، حضرت سبیلیں لگائی، حضرت یہ کیا، حضرت وہ کیا، اور آگے سے جواب کیا ملا؟ فرمایا بتا، یزیدی پروڈکٹ یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھنی، اور حسینی پروڈکٹ یہ تھی، میرا طریقہ یہ تھا کہ سر کٹ بھی جائے سجدہ نہیں گوانا۔ میں تو قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میرے چچا عمر فاروق نے جرت کر کے کعبہ میں اذان دی تھی، میں کعبہ چھوڑ کے سوئے کربلا نکلا کہ اس اذان کو بچا لوں، اس لا الہ الا اللہ کو بچا لوں، اس امت کے بکھرتے ہوئے شرازے کو بچا لوں۔ لیکن بتاؤ تم نے کیا صراط مستقیم اپنایا؟ تم نے کون سی میری اتباع کی؟ میں نے تو نیزے کی نوک کے اوپر بھی قرآن سنا دیا، لیکن جوان تجھ سے تو فجر کے ٹائم اٹھ کے قرآن گھر میں نہ پڑا گیا۔ میں نے تو نیزے کی نوک کیا، خنجر کے نیچے بھی جو ہے سجدہ قضا نہیں کیا۔ میں نے اپنی امت محمدیہ کی بیٹیوں کی عزت بچا لی، حلال و حرام کو بچا لیا، خانوادے کو بچا لیا، سب کچھ قربان کر دیا، لا الہ تو پڑھ لیا۔ اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ ارے لا الہ تو تم پڑھتے ہو، لیکن اس لا الہ کی تاثیر کو کب پہنچو گے؟ میں نے کیا محض اسی لیے اپنے 72 تنوں کی قربانی دی تھی کہ تم میرے نام پہ صرف سبیلیں دیتے رہنا؟ نہیں، آؤ پھر اس صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوں، اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے کے لیے وقت کا نباز، نبض شناس، نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا، علم فاروقی بھی اٹھائے ہوئے، علم صدیقی بھی اٹھائے ہوئے، علم عثمانی بھی اٹھائے ہوئے، اور علم حیدر کرار بھی اٹھائے ہوئے، نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا، کلیسا یورپ کے کلیساؤں میں بھی جو کہ جا کے اذانیں بلند کر رہا ہے، امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو اکٹھا کر رہا ہے، جس کی سٹیج پر آپ کو ہمہ وقت تمام مسالک کے لوگ نظر آئیں گے اور ایک ہی زبان بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کے درمیان دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ وہ خواجہ اجمیر کے طریق پہ چلتا ہوا آقا کا غلام، میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظل عالی، اس وقت حسینی پرچم کو بلند کیے ہوئے صدا دے رہا ہے کہ لوگوں فرقوں میں بٹ جاؤ گے تو تمہیں تہس و نحس کر دیا جائے گا، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، اور اگر یکجاں ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم کی طرف چلنا چاہتے ہو تو اس پیغام کی طرف آ جاؤ جس پیغام کی طرف حسین نے حر کو بلا کے جنتی بنا دیا تھا، حر کو بلا کے جنتی بنا دیا تھا، کہ وہاں مکالمہ ہو گیا تھا
ابن زیاد کہتا تھا ہر نہ جا، تجھے حوریں دیں گے، تجھے اتنی عورتیں دیں گے، تجھے یہ منصب دیں گے، تجھے یہ دیں گے، تجھے وہ دیں گے، بس یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ ادھر حر نے کہہ دیا والعصر، قسم ہے اس عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ انسان خسارے میں ہیں، جو اس مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس طمع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس حرص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیٹ کی وجہ سے ہی خطبہ بھی دیتے ہیں، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، لیکن حر کا مقدر کہ حر نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے اس نے سورہ عصر پڑھ دی، سورہ عصر پڑھ دی۔ کیوں پڑھی تھی؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب سورہ عصر کو پڑھیں تو انہیں یہ یاد آ جائے کہ جو یزید کی طرف جائے گا وہ خسارے میں رہے گا، جو حسین کی طرف آئے گا وہ صراط مستقیم پا جائے گا، صراط مستقیم پا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ 20 درس قرآن ہو گئے ہیں، ہر درس قرآن میں ایک نیا طریقے سے، علامہ صاحب میں ان کے برابر تو نہیں لیکن ایک پیغام ہے، محرم میں 1445 کا آغاز ہوا ہے، پیغام ہے، آؤ پھر جہاں یہ درس سنتے ہو وہاں اس درس کا اہتمام کرنے والوں کے سنگت میں آ جاؤ، جس رفاقت میں وہ ہیں تم اس رفاقت میں آ جاؤ۔ یہ رفاقت حسینی رفاقت ہے، یہ رفاقت اس کے اوپر وعدہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی وللہ رب العالمین۔ سائن کیے جاتے ہیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر آؤ، آپ جہاں ہر مہینے علم کی دولت لیتے ہیں، پھر اس چشمے سے نہیں، سمندر سے فیض یاب۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں، ان دوستوں سے ملیں کہ یار جس سنگت میں آپ ہیں اس میں ہمیں بھی لے لو، تاکہ اس دور کے اس نباز کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو آپ کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے آئے، ایک بوڑھیا مائی بھی اٹی لے کے آ گئی سود کی، تو کسی نے کہہ دیا او مائی تیری اٹی نال یوسف خریدیا جائے گا، یوسف تو ہیرے جوہرات سے تل رہا ہے۔ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا خرید تو نہیں سکتی، خریدنے والوں میں نام آ جائے گا۔ آتش نمرود میں ابراہیم کو پھینکا گیا، سلام اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا تو بڑے بڑے پرندوں نے اسے کہا تھا تیری چونچ کے پانی سے آگ بجھ جائے گی، اس نے کہا بجھ نہیں جائے گی، بجھانے والوں میں نام آ جائے گا۔ اور پھر انہی قولوں سے اللہ رب العزت نے بلبل کے لیے پھول بنا دیے، اور آج بلبل پھولوں پہ عاشق بنا بیٹھا ہے۔ اسی طرح آج کے اس گئے گزرے دور میں صراط مستقیم کی طرف، حسین کی طرف، عمر کی طرف، خلفائے راشدین کے طریق کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم کی طرف تمہیں ایک مرد کلندر آواز دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن رب پوچھ لے کہ وہ آواز دے رہا تھا، ارے سارے نہ بھی آ سکیں، آواز دینے والوں میں، شامل ہونے والوں میں نام آ جائے گا، نام آ جائے گا، اور اس سے بہت کچھ ملے گا۔ بند کر دیں اس کو، بند کر دیں۔